دو چار مصرع سنانے کے لیے میں دعوت دوں قاری ضمیر راہی کو. وہ دہلی سے تشریف لائے ہیں خصوصاً جلسے کے لیے اور آپ لوگوں کو نعت نبی سنانے کے لیے. ماتر 2-3 منٹ کا وقت ان کو دیا جاتا ہے. وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں. حضرت قاری صاحب، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں. میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں. اور نعت کے جتنے بھی شعرا ہیں بروز محشر، نعت کے جتنے بھی شعرا ہیں بروز محشر وہ سب کھڑے ہوں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں. وہ سب کھڑے ہوں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں. اس شعر کے ساتھ قاری ضمیر مائک پر. چند اشعار جو ہے آپ کے حوالے سماعت کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. کہ اے لوگوں سترو پارٹی میں، اے لوگوں سترو پٹی میں، اے لوگوں سترو پارٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. واہ 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 واہ. میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ہمارے گاؤں کے اور اس پڑوس کے گاؤں کے آگے لوگ بیٹھے ہیں لیکن بڑی خاموشی دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اشعار جو ہے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا لیکن آپ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر ستا رہی ہے. جی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، انشاءاللہ مجلس میں رونق ہوگا. توجہ چاہتا ہوں حافظ عمر صاحب. کہ اے لوگوں سترو پارٹی میں، اے لوگوں سترو پارٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. اے لوگوں سترو پٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. اے لوگوں سترو پٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. اے لوگوں سترو پٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی ہوائیں چلتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت سرزمین سترو پٹی زندہ باد، سرزمین سترو پٹی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. جی سبحان اللہ. ایک بار بولیے بھائی زور سے. آپ لوگوں کی خاموشی اندر ہی اندر ستا رہی ہے بھائی. جی توجہ چاہتا ہوں حافظ عمر صاحب. بہت خوب ہمارے حافظ صاحب جو ہے اپنے اندر کی صلاحیت دکھا رہے ہیں اور توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے خاص طور سے مصرع دیکھیے گا. اے لوگوں سترو پارٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. اے لوگوں سترو پارٹی میں جب ہم جلسہ کرواتے ہیں. جنت کی ہوائیں چلتی ہے، جنت کی ہوائیں چلتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور حافظ عمر صاحب اگلے مصرع کو دیکھیے گا خاص طور سے. ارشاد کہ ایک بات میری غور سے سن لو، ایک بات میری غور سے سن لو، ایک بات میری غور سے سن لو، بیٹھا لو دلوں دماغ میں تم. ایک بات میری غور سے سن لو، بیٹھا لو دلوں دماغ میں تم.
یہ برکت والی مجلس ہے، یہ برکت والی مجلس ہے، اور آتے ہیں بخشے جاتے یہ برکت والی مجلس ہے، جو آتے ہیں بخشے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں، پھر میں اور بھی کچھ سناؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، توجہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ مجھ کو آنے لگا، زندگی کا مزہ، توجہ، کہ زندگی کا مزہ مجھ کو آنے لگا، جب سے نعت نبی میں سنانے لگا، زندگی کا مزہ مجھ کو آنے لگا، جب سے نعت نبی میں سنانے لگا، او ہر کلی کھل گئی، ہر کلی کھل گئی، سن کے نام نبی، ہر کلی کھل گئی، سن کے نام نبی، دیکھو کنکر بھی کلمہ سنانے لگا، اور کیا کہوں کیا لکھوں، حافظ عمر صاحب توجہ، کہ کیا کہوں کیا لکھوں، ان کی کیا شان ہے، کیا کہوں کیا لکھوں، ان کی کیا شان ہے، جن پہ نازل ہوا پورا قرآن ہے، کیا کہوں کیا لکھوں، ان کی کیا شان ہے، جن پہ نازل ہوا پورا قرآن ہے، کہ جن کے آنے سے ہی کفر جانے لگا، زندگی کا مزہ مجھ کو آنے لگا۔ بڑی خاموشی ہے بھائی محفل میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا سننا ہے، اتنی خاموشی اچھی نہیں بھائی، سبحان اللہ سے جو ہے نوازتے رہے بھائی، ہمیں بھی سبحان اللہ کہتے رہے تاکہ مزہ آتا رہے پڑھنے میں۔ جی ہمارے موتی بابو صاحب توجہ دیجئے گا، ارشاد۔ یہ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو تک پہنچا رہا ہوں، جن کی مائیں اس دنیا میں سلامت نہیں ہے، خاص طور سے ان کے لیے ہے، دیکھیے گا۔ جی ارشاد ہو۔ کہ جنت کی مہمان، جنت کی مہمان بنے گی میری امی جان، کہ دن رات میں بخشوں گا تجھے پڑھ پڑھ کر قرآن، دن رات میں بخشوں گا تجھے پڑھ پڑھ کر قرآن، جنت کی مہمان بنے گی میری امی جان، اور دن وہ بچپن کے اب تک میں نہیں بھولا، دن وہ بچپن کے اب تک میں نہیں بھولا، تیرے ہاتھوں کی روٹی تیرے پیروں کا جھولا، دن وہ بچپن کے اب تک میں نہیں بھولا، تیرے ہاتھوں کی روٹی تیرے پیروں کا جھولا، اے ماں تیری ممتا پر، اے ماں تیری ممتا پر قربان ہے میری جان،
دوبارہ ارشاد ایک بار چل کر کہہ دو سبحان اللہ بنے گی میری امی جان جنت کی مہمان بنے گی میری امی جان